اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی و اولادہ الطاہرین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ و اشرف بریتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطاہرین۔ 17 ربیع الاول کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کا دن چونکہ دو معصومین کی ولادت سے منسوب ہے، اس بابرکت تاریخ 17 ربیع الاول، اس کا انتخاب اللہ نے دو محبوب ہستیوں کی ولادت کے لیے منتخب کیا، اور اس دن جو ہے ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ جس جذبے کے ساتھ ہم اہل بیت علیہم السلام کے غم کو مناتے ہیں، ہمیں اس گھرانے کی خوشیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوشی جو اہل بیت کے گھر کی ہے اس کو منانے کا اجر و ثواب کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے کہ جتنا غم منانے کا اجر و ثواب روایات میں ملتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس گھرانے کی خوشیاں منانے پہ اجر و ثواب روایات میں نقل ہوا ہے۔ اور اسی لیے ایک روایت بھی ہے امام علی رضا علیہ السلام کی کہ یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعلیک بولایتنا۔ مولا نے فرمایا کہ اے فرزند شبیب، اگر تم دوست رکھتے ہو کہ ہمارے ساتھ بہشت میں بلند مقام پر ہو تو ہمارے غم میں غم کرو، ہماری خوشی میں خوشی کرو، اور ہماری ولایت اور ہماری دوستی کا قائل ہونا تم پہ لازم ہے۔ یعنی غم اور خوشی کا برابر اظہار کیا ہے مولا نے کہ ہماری خوشیوں میں خوشیاں بھی مناؤ۔ تو یہ 17 ربیع الاول کے حوالے سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک نقطہ ہدیہ کرنا چاہتی ہوں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں ان کی عظمت کا ایک اور باب کھل جائے۔ اور ایک لقب ہے آپ کا امی، جس کا ترجمہ دوسرے مسلمان جو کہ معرفت کی کمزوریاں رکھتے ہیں وہ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ حالانکہ ایسا عقیدہ رکھنا آپ کی توہین، آپ کی ذات کی توہین ہے، توہین رسالت ہے یہ۔ تو ہمیں آج دیکھنا ہے کہ امی پھر آپ کو کیوں کہا جاتا تھا اور آپ کا لقب امی کیوں ہوا۔ تو اس کے لیے میں ایک روایت آپ کے سامنے، کتاب علل الشرائع شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ شیخ صدوق بہت بڑے محقق کہ جنہوں نے 306 کتابیں لکھی، اور شیعت کی جو 4 بڑی کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے مؤلف بھی شیخ صدوق ہیں، اور یہ امام زمان علیہ السلام کی دعا سے دنیا میں تشریف لائے تھے، امام علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ اپنی کتاب علل الشرائع میں ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ روایت کے ایک سلسلے کو بیان کرتے ہوئے امام تقی علیہ السلام تک وہ سلسلہ جاتا ہے، اور پھر امام تقی علیہ السلام سے راوی یہ سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کے لقب سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لیے ان کو امی کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر اللہ لعنت کرے، وہ جھوٹے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب محکم میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ ہے وہی ہے جس نے ام القریٰ کے رہنے والوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان پر آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے جو شخص خود لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو دوسروں کو کیسے تعلیم دے سکتا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 73 زبانوں میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کے لقب سے مولا فرماتے ہیں اس لیے یاد کیا گیا کہ آپ ام القریٰ کے باشندے تھے۔ مکہ کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے۔ مکہ کو ام القریٰ اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ بستیوں کا مرکز تھی۔ مکہ دینی اور دنیاوی جیسے ہر علاقے کا
کسی ملک کا کوئی دارالخلافہ ہوتا ہے، اس وقت میں چونکہ دارالخلافہ اور حکومتوں کا کوئی سسٹم نہیں تھا، تو مکہ ہی مرکز تھا، لوگوں کی دنیاوی اور دینی جتنی بھی حاجات ہوتی تھی ان کے حصول کے لیے روحانی مرکز تھا مکہ. اس لیے کہتے ہیں جڑ کو، اصل کو. تو وہ بستیوں کی جڑ، بستیوں کی اصل القریٰ مکہ تھا. اور ویسے بھی یہ زمین کا اگر دیکھا جائے، قدیم جغرافیائی نقشہ دیکھا جائے تو مکہ زمین کے وسط میں ہے، وسط میں واقع ہے، سینٹر میں واقع ہے. تو مرکز کی وجہ سے اس کا نام القریٰ تھا، اور چونکہ آپ وہاں پہ دنیا میں تشریف لائے اس لیے امی کے لقب سے ملقب ہوئے. تو اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے کہ جہاں آپ کے معلم ہونے کی دلیل قرآن میں موجود ہے، تو آپ مکہ کے القریٰ ہونے کی دلیل بھی موجود ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس لیے امی کہلائے کہ آپ القریٰ میں وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی تھی. تو القریٰ کے مکہ کا یہ نام قرآن میں ہمیں ملتا ہے، سورہ انعام میں ملتا ہے، کہ جس میں خدا فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے جب یہ بابرکت ہے اور تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتاب کی، اور یہ اس لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ اے نبی تو ڈرائے القریٰ کو، یعنی بستی مکہ کے رہنے والوں کو، ومن حولہا، اور جو مکہ کے ارد گرد سب کو، جتنے بھی علاقے ہیں ان کو بھی انذار کرے. حولہا جو ہے اس کی تفسیر جاتی ہے تمام عالمین پر، یعنی مکہ اور اس سے مکہ سے جو نور کی کرنیں پھوٹی، وہ نور کل عالم میں پھیلا کہ جہاں جہاں تاریکی تھی وہاں روشنی آتی گئی اس نور کے صدقے سے. اس نور علم، نور اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی. حولہا سے مراد تمام عالمین ہیں، اس لیے کہ قرآن میں آپ کے لیے جہاں ایک جگہ خدا نے یہ فرمایا کہ تاکہ تو القریٰ کو انذار کرے، لِتُنذِرَ القریٰ، القریٰ کو انذار کرے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو بھی ڈرائے. تو حولہا جو ہے اس کے لیے کتنا اس کا دائرہ کار وسیع ہے. ایک اور جگہ خدا نے فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ تو عالمین کو ڈرائے، عالمین کو انذار کرے. تو یہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پوری دنیا کے لیے معلم بن کر آئے ہیں اور معلم قرآن ہیں. تو ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ امی سے مراد نعوذ باللہ یہ ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ بالکل عقیدہ باطل ہے. ہم مکتب آل محمد علیہ السلام سے تعلق رکھنے والوں کو یہ عقیدہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو امی اس لیے کہا گیا کہ آپ القریٰ میں پیدا ہوئے تھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.